اللہ الرحمن الرحیم ولو سجد ولم يضع قدميه على الأرض لا يجوز ولو وضع أحدهما جاز أحدهما جاز ويكره ولو سجد بسبب ازدحام على فخذه جاز وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وإن سجد على ركبتيه لا يجوز وإن سجد على ظهر رجل وهو في الصلاة يجوز وإن سجد على ظهر رجل ليس في الصلاة لا يجوز ولو كان موضع السجود أرفع من موضع القدمين مقدار لبنتين منصوبتين جاز وإلا فلا وأراد باللبنة لبنة بخارى وهي ربع ذراع ولو سجد على قور عمامته أو فاضل ثوبه على شيء طاهر جاز خلافا للشافعي رحمه الله تعالى. صبر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. مسئلہ جی سجدے کی بحث چل رہی ہے. کس کی؟ سجدے کی. تکبیر تحریمہ آ گئی ہے، قیام آ گیا ہے، قرات آ گئی ہے، رکوع آ گیا ہے، سجدہ بیان ہو رہا ہے. اور اگر سجدہ، کیونکہ سجدے کے اندر دونوں بازو رکھنے، گھٹنے رکھنے، اس کی بات آ گئی ہے. خلاصہ یہ تھا کہ ہمارے نزدیک یہ دونوں رکھنے سنت ہے. پیشانی فرض ہے بمائے ناک، پھر باقی وہ جواز ہے. لیکن یہ دونوں کام ابن حمام رحمہ اللہ کی تحقیق یہ تھی کہ کم از کم واجب ہونا چاہیے، لیکن بھئی فتویٰ یہ ہے کہ سنت ہے. لیکن سنت موقدہ قریب الوجوب. اب پاؤں رکھنے کا مسئلہ کس میں؟ سجدے میں. اور اگر سجدہ کیا اس نے اور نہ رکھے اس نے اپنے دونوں قدم یا دونوں میں سے ایک، جی دونوں نہیں رکھے یا زمین پر اپنے سجدے میں، تو نہیں جائز سجدہ اس کا، نہیں جائز. اور اگر رکھا اس نے دو میں سے ایک تو جائز ہے. اچھا جی، پہلا مسئلہ تعارض نہ آ جائے. دونوں نہیں رکھا اس نے اپنے دونوں قدموں کو یا ایک ان دونوں کا، جی یعنی بالکل نہیں قدم رکھے، بالکل یہ مطلب ہے. نہ دو میں رکھے نہ ایک رکھے، یہ مطلب ہے. جائز نہیں، کیونکہ اٹھانے کی دو صورتیں ہیں، بھی دونوں اٹھا لے یا ایک اٹھا لے، ایک رکھ دے. ایک بھی نہیں رکھیا تو اب سجدہ جائز. لہذا جو متن میں وہ یہ ہے کہ پھر یہ جو قدم رکھنے ہیں نا، یہ سنت نہ ہوئے بلکہ آگے چلا گیا مسئلہ، کیونکہ اس سے تو عدم جواز ہو رہا ہے، بھی سجدہ ہوا ہی نہیں ہے. تو وہ کیا ہے؟ آگے تفصیل آ رہی ہے. تو اگر دو میں سے ایک رکھ دیا ہے نا تو جائز ہے. مکروہ ہے لیکن سجدہ ہو جائے گا. توجہ کرے جی. جیسا کہ اگر کھڑا ہو ایک قدم پر، قدم ٹھیک ہے دونوں، ایک قدم جڑا ہے نا جی انہوں چک کے دوجے قدم اتے رکھ لوے تو ایک قدم اتے کھلو کے سارا قیام کر لوے، قیام ہو جائے گا. لیکن چونکہ سرکار کی جو مواظبت ہے اس کے خلاف ہے، اس لیے کیا ہوا؟ مکروہ ہوگا، سنت کا خلاف ہے. اور توجہ کرے جی اس مسئلے کے متعلق. اور کفایہ میں ہے فرمایا علامہ زاہدی رحمہ اللہ نے، اور ظاہر اس کا جو ذکر کیا گیا ہے مختصر الکرخی میں اور محیط میں اور قدوری میں، جو وہاں ذکر کیا گیا نا اس کا ظاہر جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے؟ تقاضا کرتا ہے، یعنی وہاں جو جزیاں ہیں تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ جب رکھا اس نے قدمین کا ایک نہ کہ دوسرے کا، تو وہ وہاں جو کچھ لکھا اس سے پتہ یہ چلتا ہے یہ کہ نہیں جائز. اگر ایک رکھے تو ایک نہ رکھے تا بھی جائز، جی میں دو میں نہ رکھے تو جائز نہیں نا، ایویں ایک نہ رکھے تا بھی جائز نہیں. ابھی ان تین کتابوں کے سے یہ پتہ چلتا ہے.
اور تحقیق دیکھا ہے میں نے بعض نسخوں میں یہ کہ اس میں 2 روایتیں ہیں کہ اگر ایک قدم رکھے ایک اٹھا دے تو اس میں 2 روایتیں ہیں، بعض میں جائز ہے، بعض میں جو ہو جائے گا سجدہ، بعض میں نہیں ہوگا۔ تب 2 روایتیں ہوں تو جو متن میں آ رہی وہ ان میں سے ایک ہے کہ سجدہ اس کا جائز ہے۔ انتہا ہن توجہ کرے جی، محض نہیں جائز باوجود دونوں کے اٹھانے کے۔ اب پہلی مسئلے پر دلیل تو دینی ہے نا کہ دونوں اٹھ جائیں تو کیوں نہیں جائز۔ محض نہیں جائز سجدہ دونوں قدموں کے اٹھنے کے ساتھ۔ اٹھنا دے وے نے بجل سجدے چ گیا تو مگروں پیر چک دیتے، کنے لوگ نے مگروں پیر چکے ہوندے نے تقریباً جی، کوئی انگوٹھا بعض میں چنبوڑ جی لگی ہوندی کنے لوگاں دی جی، تو نہ ہی لگے رہے۔ توجہ کرے جی یار اس مسئلے دے بھی کہ باوجہ نامتحقق ہونے سجود کے، وہ سجود جو وضع الجبہ ہے زمین پر اس کے ساتھ، اور وہ کہ معاہو بھئی وہ کیا ہے سجدہ رکھنا پیشانی کا زمین پر، معاہو قدم کے ساتھ، اور وہ شے کہ نہ پہنچا جائے فرض تک مگر اس کے ساتھ وہ ہو جاتی ہے فرض۔ تب پاؤں کے بغیر تو بندہ نیچے سجدے میں جا نہیں سکتا، پیشانی تو تب لگے گی جب پاؤں پر زور دے گا تو پیشانی پر زور پڑے گا جی۔ تو جس کے ذریعے فرض ادا فرض تک پہنچے جس کے واسطے سے وہ بھی کیا ہو جاتا ہے، یہ دلیل دی ہے۔ اب اس پر سوال، جائز قائل کے لیے یہ کہ کہے متحقق ہو جاتا ہے سجود باوجود دونوں قدموں کے اٹھنے کے، اگر دونوں قدم اٹھائے ہوں تب بھی پیشانی زمین پر لگ جاتی ہے تو سجدہ تو وضع الجبہ کا نام ہے، تو وہ تو پایا گیا۔ یہ سوال ہے، مگر رکھنا رکبتان کا یا 2 میں سے ایک کا، پس مناسب ہے یہ کہ فرض ہو یفرضا فرض کیا جائے رکھنا ان 4 میں سے ایک کا، لال تعین 2 پیر تے 2 گوڈے، ان چواں دے وچوں کسی ایک دا رکھنا فرض ہے لال تعین، کیونکہ ایک بھی رکھا جائے نا تے سجدہ ہو جائے گا، لیکن گھٹنے اٹھا کر تھوڑا مشکل ہے، گھٹنا اگر ایک بھی رکھا ہو اور دوسرا گھٹنا اٹھا لیں تھوڑا سا اور دونوں پاؤں بھی اٹھا لیں تو ہاتھ رکھے ہوئے سجدہ ہو جائے گا، پیشانی رکھی جائے گی۔ مطلب ہے پیشانی رکھنا ہے، سو کان المقصود نہ کہ لال تعین، جب کہ ہے مقصود محض وہ پہنچنا فرض تک، وہ جو کہ رکھنی ہے پیشانی، مقصد یہ ہے کہ جو فرض ہے اس تک پہنچا جائے، تو وہ کیا ہے فرض، پیشانی زمین پس رکھنی۔ پس بنایا جائے گا 2 گھٹنوں کا رکھنا سنت، اور نہ پس بنانا گھٹنوں کا رکھنا سنت اور قدموں کا رکھنا دونوں کا یا ایک کا رکھنا فرض نہیں واضح ہوئی اس کے لیے دلیل۔ مقصد تو پیشانی رکھنی ہے، تو اس میں جس طرح پاؤں کو دخل ہے گھٹنوں کو بھی دخل ہے، اگر ایک پاؤں رکھ دیں تو پیشانی رکھی جا سکتی، گھٹنا رکھ دیتا بھی پیشانی رکھی جا سکتی۔ پاؤں لوگ اٹھا کر بھی سجدہ کر لیتے ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے وہ ان کے پاؤں اٹھے ہوتے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے ایویں سجدے کر لیندے، 10-12 سال دے تراویاں پیر چنگے بڑے چکے ہوندے نے، تو مطلب ہے پیشانی رکھی جا سکتی، یہ نہیں کہ سجدہ ٹھیک ہے، یعنی پیشانی رکھی جا سکتی ہے پاؤں کے اٹھنے کے۔ اچھا جی، یعنی یہ والے قائل نے بھی قائل یوں کہہ سکتا ہے، قائل یہاں یعنی یہ سوال ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ بزرگوں نے پیچھے بنایا ہے۔ اگر آج کا کوئی بندہ یہ سوال نکال کر سوال کرتا ہے فقہ پر تو اس کا کوئی کمال نہیں، یہ سب کچھ پیچھے بزرگوں نے یہ سارے سوال کیے ہوئے ہیں، ابن امام نے، یہ سارے بزرگوں نے، کہ یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے۔ اور بہر القول اکمل کا شرح ہدایہ میں اور ذکر کیا ہے علامہ تمرتاشی رحمہ اللہ نے، کیڑی گل کہ یدین اور قدمین برابر ہیں عدم فرضیت میں، دونوں، اور وہ ہے کہ دلالت کرتی ہے اس پر شیخ الاسلام کی کلام ان کے مبسوط میں، اور وہ حق ہے، اور وہ حق ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں پس بعید عن الحق ہے اور اس کی ضد احق ہے،
کیا کہ پاؤں پھاؤں فرض ہیں، کیونکہ نئی روایت جو موافقت کرے شیخ الاسلام کی اور درایت نفی کرتی ہے اس کی، بنا کرتے ہوئے اس پر جو گزر گیا کیڑا، یعنی وہ شے کہ نہ پہنچا جائے فرض تک مگر اس کے سبب، پس وہ فرض ہے۔ جس وقت کے متواتع بھی بہت زیادہ، تواتعت، تفاضت، تضافرت بہت زیادہ، جس وقت کے تواتو ہے روایات کا اور تضافر ہے ہمارے ائمہ سے کہ رکھنا رکبتین کا سنت ہے، اور نئی وارد روایت بالکل کہ گھٹنوں کا رکھنا فرض ہے، اور اسی طرح قدموں کا رکھنا بھی سنت ہے، تو پھر متعین ہو گیا قدموں کا رکھنا یا دو میں سے ایک کا رکھنا فرض کے لیے۔ کہ بات تو یہ جو پیچھے ائمہ سے آیا ہے، ان سے جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھوں کے بارے میں فرضیت کا قول نہیں ہے، گھٹنوں کے بارے میں بھی، تو اب پیشانی رکھنی ہے، پیشانی اکیلی رکھی نہیں جا سکتی، تو جس فرض تک پہنچے جس کے ذریعے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ بس چیزیں ہیں تین، قدم، گھٹنے، ہاتھ۔ گھٹنوں اور ہاتھ کے بارے میں تو فرضیت کا قول نہیں ہے، تو اب خام خواہ پیچھے کون بچ گئے؟ پاؤں بچ گئے، تو لہذا پاؤں رکھنا فرض ہو گیا جی۔ اور نئے وارد اس کے ساتھ ان سے، اچھا جی، ضرورتاً یا ان دونوں کا ایک فرضیت کے لیے واسطے ضرورت کے، کیونکہ ایک تو ہونا چاہیے فرض، کیونکہ اس کے ذریعے پہنچنا، جس کے ذریعے فرض تک پہنچے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اچھا جی، اور نئے وارد اس کے ساتھ ان سے روایت، پس کیسے ہوگا؟ اور روایات اس میں متوافرہ ہے بھی، لا ما لا یخفی علی المتتبع واللہ الموفق۔ اب چونکہ قدموں کا رکھنا متعین ہوگا کہ یہ فرض ہے، یہ اب اس کے رکھنے کے بارے میں ذرا تفصیل سمجھے، جس میں ہم سارے غفلت برتتے ہیں۔ پھر مراد قدم کے رکھنے سے قدم کی انگلیوں کا رکھنا ہے۔ کس کا رکھنا ہے؟ ذرا دھیان کریں جی، فرمایا علامہ زاہدی نے، اور رکھنا قدمین کی انگلیوں کا فرض ہے سجدے کی حالت میں۔ کس میں؟ کیا کرنا؟ انگلیوں کا رکھنا، انگلیاں نیچے رکھی جائیں، یہ بھئی جو ہے نا فرض ہے۔ اور مختصر کرخی میں یہ ہے کہ سجدہ کیا مولوی حسنین نے اور اٹھا لیں اپنے پاؤں کی انگلیاں زمین سے، تو لا تجوزو، یہ سجدہ۔ اور اسی طرح خلاصہ اور بزازی میں ہے کہ رکھنا قدم کا، اپنی قدم کی انگلیوں کے رکھنے کے ساتھ انواد نے قدم رکھنا، اور اگر رکھا ایک انگلی کو یا رکھی قدم کی پشت بغیر انگلیاں پٹھا کر کے، انج اتلے پاسے بھی انگلیاں رکھیں، لیکن ایک کانڈ نہیں مراد، انگلیاں دا پیٹ مراد ہے، نہ سرا نہ کانڈ بلکہ انگلیاں دا پیٹ۔ یا رکھی قدم کی پشت بغیر انگلیوں کے، اگر رکھا اس نے اس کے ساتھ قدمین میں سے ایک تو صحیح ہے، وگرنہ پس صحیح نہیں ہے۔ ایک پٹھا رکھا دیکھ دی انگلیاں صحیح رکھ لیاں تو کی ہو جائے گا؟ سمجھا گیا ہے اس سے کہ ہن بابے نے اپنا تبصرہ کر دینے بے انہاں کتاباں کو جڑی گل سمجھے علامہ حلبی آندے نے پتر وہ آئے، اور سمجھی گئی ہے اس سے یہ بات کہ مراد انگلیاں رکھنے سے متوجہ کرنا انگلیوں کو قبلے کی طرف، تاکہ ہو جائے اعتماد ان پر۔ ان کیویں ہوے گا؟ انج کر کے، کی کر کے؟ انج ٹیک دے کے نپ کے انگلیاں دسے قبلے وال جان۔ اے بچپنے تو شروع کریے تو عادت پیندی ہے، ورنہ لکڑاں بن جاندیاں نے، تاکہ ہو جائے، وگرنہ پس وہ رکھنا ہے قدم کی پشت کا۔ اگر وہ اس طرح سیدھی رکھی ہیں، سیدھی اس طرح جی، یا ایک انگوٹھا نال ایک انگل رکھی گئی، باقی چکیاں نے انج کر کے جویں لوکاں دا عام روٹین ہے، یا پٹھیاں کر لئیاں یا انج کر لئیاں، یہ نہیں ہے۔ یہ دبا کر رکھنی تاکہ دسوں انگلیاں کا منہ کدھر ہو؟ قبلے کی طرف ہو۔ اور تحقیق بنایا ہے اس کو غیر معتبر، کہ اگر پشت رکھی جائے تو یہ معتبر،
یہ مسئلہ ان مسائل سے ہے کہ واجب ہے تنبیہ اس کے لیے، کیونکہ اکثر لوگ اس سے غافل ہیں. سمجھ گئے؟ پھر نماز ہی کوئی نہیں، بھی انگلیاں صحیح نہیں رکھیاں تھے، نماز ہی کوئی نہیں. یہ سکھانا ضروری ہے کہ نہیں؟ سیکھنا بھی. تو ہوں تسی سجدہ کرن لگا 10 انگلیاں تے ٹل دیا کرو نا، اے سارے بیٹھے ہو سن دے پے تے تاں ہی پتر گل بننی. وہ اگے نا بابے کسے زمانے جو علماء کسرت نال ہوندے سن تے بابیاں کچھ گلاں پکائیاں. ساڈے پنڈاں 'چ مشہور ہوندے سی مولوی جی مسئلہ دسو نماز دی کلی کیڑی ہے، نماز دی. تے او پھر ہوندا سی بھی سجے پیر دا جڑا انگوٹھا ہے اے نماز دی کلی پوری نماز وچ اگاں پیچھے نہیں ہونا چاہیے تاکہ جتھے کھلو کے شروع کیتی اوتھے پوری ہوئے. تو سجے پیر دے انگوٹھے نو نماز دی کلی آندے سن جی. تے ہن تے اسی جڑا 5 مرلے پھردے رہنے کدی اگاں کدی پیچھے کدی سجے کدی کھبے جی. پہ مشہور سی بھی یہ انگوٹھا جتھے رکھیا ہے نا بہن لگے اٹھن لگے اے نہیں ہلنا چاہیے. اس ڈنگا تے کرنا ہے قبلے والے کر کے، لیکن یہ بھی ان تھان نہ بدلے تاکہ تسی جتھے کھلوتے ہو اتھی نماز پڑھو جی، تاکہ جڑی صف سدھی کیتی وہ ڈنگی نہ ہوئے جی. اسی پہلے سدھی کونی دے وچ اسی پھر ڈانس کرتے رہنے ہیں تو کدھر نکل جانے ہیں. ساری صف سدھی انج ہوندی ویسے اگوں انگلیاں ملانے ہیں، حالانکہ مگروں اڈی ملانی اس واسطے کہ سارے دے پیر برابر نے. اگوں انگلیاں نال نہیں برابر ہو سکتے، کتوں ہون گے؟ اڈی کول کرو گے تو اگوں انگلیاں اگاں پیچھے پشک ہو جان، موٹے سیدھے ہو جان کے صف سدھی ہو جائے گی جی. مسئلہ بچے نواں مسئلہ. اور اگر سجدہ کیا اس نے بسبب ازدحام کے اپنے ران پر تو جائز ہے. تو اینا کو وقفہ ہے کہ تھلے بہنا ہے، گوڈے رکھنے نے تے اگلے بندے دی کانڈ نال جا لگنے نے. اینا چھوٹا وقفہ کر کے صفاں کھڑیاں کیتیاں نے. ازدحام تاں ہی ہے نا، بیت نہیں کہ کٹے بچے لگن رہے نے. ازدحام ہے کہ صف نو کی کر دیتا ہے، اس تو ادھی کر دیتی ہے بھی جگہ تھوڑی ہے تو بندے زیادہ نے صفحہ سوڑیاں کرو بھائی. اس رش دی وجہ تو اس نے سجدہ تھلے بہ گیا تو کتھے کیتا؟ پٹ اتے کیتا، سجے تے یا کھبے تے پورا متھا رکھیا. کی کیتا؟ متھا رکھیا اس نے. تو یہ جائز ہے، یہ جائز ہے. ہن توجہ کرے جی. اور اسی طرح اگر ہو اس کے ساتھ عذر دوسرا جو منع کرے اس کو سجدہ کرنے سے فخذ کے غیر پر، تو جائز ہے سجدہ اس کا فخذ پر مختار پر جی. اور کوئی معنی ہے نیچے سجدہ نہیں ہو سکتا، زیادہ جاتا ہے نیچے تکلیف ہو جاتی ہے، تو اب یہ ران پر سر رکھ کر سجدہ کر سکتا ہے. اور نہیں جائز بغیر عذر کے مختار پر، جیسا کہ خلاصہ میں ہے. مسئلہ جی. اور اگر رکھا اس نے اپنے کف کی ہوں اے ہتھیلی رکھی تھلے انج کر کے، اے سجدے والی تھان تے ہاتھ رکھیا اتنے سجدہ کیتا. اور اگر رکھا اس نے اپنی ہتھیلی کو زمین پر اور سجدہ کیا اس کے اوپر، تو جائز ہے صحیح پر. صحیح ہے کہ سجدہ اگرچہ بلا عذر ہو، اگرچہ سمجھیے بات، بغیر عذر بھی اگر اس نے اپنی ہتھیلی نیچے رکھی تو اوپر کیا کر دی ہے. تو وجہ اس میں وہ نقطے دو بچے پائے نے انہیں وجہ سے پیچھے سن چڑھ یہ آگاہ جڑنا اس نے. اور وجہ اس میں یہ ہے کہ سجدہ نئی شرط یہ کہ ہو زمین پر بغیر حائل کے، تے وگنا تے صفا تے سجدہ ہونے نہیں چاہیے. زمین ایسا کی بچ پہ ہے حائل نہیں ہے، ساڈے تے زمین بچ حائل ہے، کیونکہ یہ تو شرط نہیں کہ زمین پر سجدہ ہو بلا حائل، ورنہ سارے مسلے گئے. اور نہ یہ کہ اور نہ یہ شرط ہے، اور نہ یہ کہ نہ ہو سجدے کی جگہ بلند قدمین کی جگہ سے، اور نہ ہی یہ شرط ہے کہ پاؤں کی جگہ اور سجدے کی جگہ بالکل اتنے جڑا نا جی وہ مصری والا نیول رکھو تو برابر ہوئے، ذرا اچا نیو نہ ہوئے بھی شرط کوئی نہیں. یہ بھی اگوں آ رہا کنی کچی جگہ ہوئے سجدے دی سجدہ ٹھیک ہے.
اور جب یہ دونوں شرطیں نہیں ہیں، یہ دونوں شرطیں نہیں ہیں، اور اس وقت ہوگا سجدہ ہتھیلی پر با منزل سجدے کے زید کپڑے پر، پس جائز ہے مطلقاً۔ زید کپڑا بھی جڑا لمبا چادر ہے اتنے لئیے، وہ تھلے رکوع گیا، تھلے ڈگ پئی ہے، ایک سائڈ تھلے ڈگ پئی، سجدے چ گیا ہوں تو سجدہ کر دیتا ہے، یہ ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں؟ یا آستیناں ایڈیاں وڈیاں رکھیاں نے وچ پورا بکرا وڑ جاتا ہے، تو جلے تھلے گیا تو آستین لمبی ادھر آ گئی، اتنے سجدہ کیتا ہے تو سجدہ مسئلہ جی۔ اور اچھا یہ تو تھا بھی ہتھیلی پر سجدہ ٹھیک، بغیر عذر کے بھی، عذر کے ساتھ بغیر عذر کے ٹھیک ہے، عذر کے ساتھ تو ٹھیک ہے ہی ہے گام میں، ہاں بغیر عذر کے کس پر؟ ہتھیلی پر۔ اچھا تو ران پر بغیر عذر کے کیوں نہیں ٹھیک؟ اور سجدہ ران پر پٹ پر با منزل سجدے کے ہے وسادہ پر، یہ ایسے ہے جیسے سرانے پر سجدہ کر رہا ہے، لیکن جب کہ ہے یہ بعض اس سے اور نہیں متعارف سجدہ ران پر، تو پھر نہیں جائز ہوگا بغیر عذر کے، عذر کے بغیر برخلاف ہتھیلی کے، کیونکہ ساجد ہتھیلی پر شمار ہوتا ہے، ساجد عرفاً ساجد شمار ہوتا ہے۔ کنیا میں یہ ہے کہ پھیلائے اس نے اپنے دونوں ہاتھ، ہاتھ رکھیں انج کر کے سیدھے جوڑ کے اتنے سجدہ کیتا، پھیلائے اس نے اپنے دونوں ہاتھ اور سجدہ کیا دونوں پر، کافی ہے اس کو اور مکروہ ہے، انتہا گل مک گئی۔ کندی کنیاں دی بابری فرماندے نے پس جواز بوجہ اس کے جو ہم نے کہا ہے کہ چونکہ یہ ساجد ہے، کیا ہے لہذا سجدہ ہو گیا ہے، کراہت کیوں آئی ہے؟ اور کراہت بوجہ اس شے کے جو اس فعل میں ہے، کیڑا فعل؟ ہتھیلیوں پر سجدہ کرنا، وہ کیا فعل ہے؟ یعنی مخالفت اس شے کی جو نقل کی گئی ہے، ماثور جو سرکار سے نقل ہے، سمانا سمجھ آ گئے؟ ہوں لفظ بول دیں، باوجہ اس شے کے جو اس فعل میں ہے، کیڑا فعل؟ ہتھیلیوں پر سجدہ، اس میں کیا شے ہے؟ ماں کا بیان، یعنی مخالفت ماثور کی آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مواظبت سے، اور سرکار کے جو بعد ہیں صحابہ پاک و من بعدہ، ان کی بھی جو ان سے ماخوذ ہے وہ یہی ہے، کسی نے دونوں ہاتھ جوڑ کر سجدہ اس پر، بلکہ سجدہ زمین پر کیا یا کسی اور چیز پر، ایک ہتھیلی پر وہ آگے آ رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا ہے شیخ کمال الدین بن حمام رحمہ اللہ نے، وہ شے جو مناسب ہے ترجیح ہے فساد کی، کف پر اور فخذ پر انتہا۔ علامہ ابن امام نے یہی فرمایا، ہتھیلی پر سجدہ کرے، ران پر کرے، ترجیح جو ہے نا وہ فساد کو ہے، اب نماز فاسد ہو گئی ہے، نماز فاسد، اگر عذر نہیں ہے تو، عذر ہے تب بھی وہ بابر مطلقاً کہہ رہے ہیں، انتہا۔ اور وہ شے جو کنیا میں ہے وہ وسط ہے، بے ہو جائے گا لیکن کیا ہے؟ مکروہ۔ یعنی ابن حمام رحمہ اللہ کا زور زیادہ یہ ہے کہ جس میں مواظبت پائی گئی ہے، ترک کوئی نہیں ہے، تو اس کو واجب میں درجے میں جانا چاہیے، سنت تک کیوں رکے؟ بار بار آپ یہ پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے، اور وہ یعنی وہ پچھلا مسئلہ سجدے کا جواز ران پر عذر کی حالت میں، قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا، جی بھی آپ کا یہ قول ہے، اور جزمی بات یہ ہے کہ روایت کیا گیا آپ سے یہی مسئلہ، اور نئی روایت کی گئی امامین سے اس میں کوئی شے صاحبین سے اس بارے میں کوئی شے روایت کہ اگر ہتھیلی پر ران پر سجدہ کرے تو کیا ہوگا، اس لیے امام صاحب کی طرف امام صاحب کا قول ہے۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر مڈو شڈو، یہ تو تھا اس نے ران پر سجدہ کیا عذر کی وجہ سے، اب یہ گھٹنے پر سجدہ، کیا اے جسلے تسی انج گوڈا ٹیک کے زمین تے حضرت بہنا ہے نا جی، تے جیڑی لائی ہے نا تھلے
ਉਹ ਗੋਡਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਪਿਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਰਾਨ ਤੇ। ਇਹ ਗੋਡੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੋਡੇ ਉੱਤੇ ਸਜਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਲਾਈ ਅੱਗੋਂ ਜੇ ਉਸ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਚੁੰਬੜ ਜੀ ਨਾਲ ਆਖਰ ਤੇ ਚਮੜੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਪਿਸ਼ਾਨੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪਿਸ਼ਾਨੀ ਅੱਗੋਂ ਮੁੜ ਕੇ, ਕਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ करे जी हूँ। और अगर सजदा किया उसने अपने दोनों घुटनों पर तो नहीं जायज़ सजदा उसका। ये सजदा दोवें गोडे जोड़ के दरम्यान च कर लिया। अगर पेशानी उत्ते पूरी रखी तो ये घुटने पर नहीं है, ये रान पर है। समझ आ रही है? गोडा लाइए। फरमाया है खुलासा में उज़र के साथ हो या बग़ैर उज़र के हो, ये जायज़ किस पर? घुटनों पर। फरमाया शेख कमालुद्दीन बिन हम्माम रहमहुल्लाह ने नहीं जायज़ दोनों वजहों में, किस में? उज़र और गैर उज़र। और नहीं जाना हमने इसमें खिलाफ, लेकिन अगर हो उज़र के साथ तो काफ़ी है बेतबार उस शय के जो इसके ज़िमन में है इशारे से। अब जब उज़र है, नीचे सजदा नहीं कर सकता, तो उसने तो नमाज पढ़नी है इशारे से, तो आपने पीछे पढ़ा है कि अगर उसने तकिए पर सजदा कर दिया है तो सजदा हो जाएगा, इसलिए कि इसमें इशारा भी है और एक ज़ैद चीज़ है जिस पर सर रखा है, तो लिहाजा वो लगव हो जाएगी, सजदा ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे जब उसने घुटने पर सर रखा है तो ये तो इशारा है, तब इसमें एक ज़ैद चीज़ है कि घुटने पर सर रखा है, लिहाजा वो लगव चलेगी, इशारे से सजदा हो जाएगा। कौन फरमाते हैं? इब्ने हम्माम रहमहुल्लाह। और इसी तरह अदम खिलाफ इसमें बावजह होने सुजूद के, किस पर वाक़या होता है? घुटने के हरफ पर। हरफ बमाना तरफ, याद है? हरफ को हरफ क्यों कहते हैं? हरफ बमाना तरफ। तो ये भी मुस्नद और मुस्नद लय होने से तरफ में होता है, इसलिए तो क्या कहते हैं? हरफ कहते हैं। तो सजदा वाक़या होता है घुटने के हरफ पर यानी तरफ पर, और वो नहीं लेता अंदाज़ा वाजिब का पेशानी से, क्योंकि पेशानी तक अगे मोड़ के लग सकती नाल पेशानी, इदा कहाँ जानी? तो लिहाजा और निक्का या थोड़ा जा लगेगा इन्ना को सिर, बाकी सारा नक पेशानी अगर चलेगी, या नक लाओगे तो पेशानी बिल्कुल अगे चलेगी। और तजनीस में है मसला जी, और तजनीस में है अगर सजदा किया उसने छोटे पत्थर पर, निके जे गीटे ते सजदा कीता, निके जे तवज्जो करे जे, अगर है अक्सर पेशानी ज़मीन पर तो जायज़ है वगरना पस नहीं। अब वो जो पत्थर है उसने अगर गीटे वट्टे ने पेशानी नूं ढक लिया है ते इन्नी को थां ते आया तो बाकी सारी पेशानी ज़मीन तो चुकी है तो सजदा तो उनकी वजह तो अगर एक पासे वे तो दूजे पासों चंगी चौक पेशानी अद्धी नाल चौखी ज़मीन ते लग गई है तो सजदा। इंतहा कलाम शेख कमालुद्दीन बिन हम्माम रहमहुल्लाह। और जाहिदी में है हसन बिन ज़ियाद से कि असह ये है कि जब सजदा करे अपने रानों पर या अपने घुटनों पर बग़ैर बे उज़्रिन, उज़र के साथ, तो जायज़ है वगरना जायज़ नहीं है। उसमें ये लिखा है कि घुटनों पर भी अगर उज़र के साथ करेगा तो यह कि इशारा होगा, इशारे में थोड़ी ज़्यादती होगी, बिसार टेक दिया है जी। मसला जी मुड्डो शुड्डो। और अगर सजदा किया उसने रजुल की पुश्त पर, अगला बंदा सजदे विच किंदे विच सफ़ा बिल्कुल सौड़ियां, इन्हें सजदा कीता इहदी कंड उत्ते, किंदे उत्ते? अगले ने अगले दी कंड ते, अगले ने अगले दी कंड ते, आखिरी सफ जिहड़ी उन्हां दा सिर थल्ले वे ते बाकी सारियां दे सिर मिसाल तो उन्हां दे कित्थे ने? पिछलियां दियां कंडां उत्ते ने। अगर सजदा किया रजुल की पुश्त पर, और वो हालांकि वो यानी वो रजुल मसजूद
وہ رجل کے سجدہ کیا گیا اس کی پشت پر نماز میں ہے، وہ اور یہ پچھلا دونوں ایک ہی نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ، تو جائز ہے سجدہ اس کا، جائز ہے۔ اسی ہوں چونکہ تھے مسئلے پڑھنے والا پروگرام ہے کو نہیں۔ حج کے دوران ہم نے اس طرح خانہ کعبہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھی، اتنا رش، تو جو میرے آگے تھے میں نے ان کی پشت پہ سجدہ کیا، مسئلہ پتہ تھا، اس نے اگلے کی پشت پر، تو جڑے سر رکھے نے سارے، میں پاکستانی اگلے سارے غیر پاکستانی، ورنہ پاکستانی دی کانڈ دے رکھو تو مگروں کی ہو خدا دے بندے، مسئلہ جی کو نہیں پتہ، لیکن ہم نے الحمدللہ حج کے دوران اس طرح سجدے کیے ایک نماز میں جی۔ اچھا جی، وہ سکڑا تھلے تھا کونی کانڈی لبھی تینوں، ساڑی مطلب اپنی لوگوں تے ساڑی کمال قسم دی بے مثال۔ اچھا جی، تو جائز ہے سجدہ اس کا، جائز ہے۔ اب دیکھیں مسجد چھوٹی ہے، جمعہ پڑھنا ہے، باہر اتنی بارش ہے جی، یا بارش نہیں ہے، باہر پانی آ گیا، وہاں سے نماز پڑھی نہیں جا سکتی، تو اب صفیں کیا کرنی ہے؟ چھوٹی کر دو، دوسرے کی پشت پر سجدہ کر دو۔ وہ رات جنازہ محفل کے بعد مسجد میں آ گیا، سردی تھی تو جنازہ اندر پڑھنے لگے، تو کسی نے پیچھے سے آواز دی بھی سجدہ نہیں کرنا، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جاؤ، تو لوگ ہلے نہیں، صاف تو کہ میں ہو جائے گی تھلے فرض پڑھ کے مولوی جی سنتا پڑھنی آؤں تو لکیر نہیں چھڑ دے بھی اگا پیچھے ہو جو، پیچھے کہ بندہ نماز پڑھتا ٹکرا لگ رہی ہیں، 2 قدم اگے ہو سمجھتے نہیں، لکیر تو لکیر دے وچکار کھلونا شاید مسجد تو ہی نے خلاف ہے جی، کوئی بندہ نہیں کھلوندا، حالانکہ مسئلہ پتہ ہے بھی ساری مسجد ہے یار، تو بندے بالکل اگے نہیں ہوئے، حالانکہ سجدہ تو نہیں ہے اس میں، بھی تھوڑا اگے ہو جاؤ، صفحہ چھوٹیاں کر دو، جنازے میں کوئی سجدہ ہے؟ یہاں تو سجدہ ہوتا بھی صفحے اتنی تنگ کریں کہ پچھلا اس کی پشت پر سجدہ کر لیں تاکہ سارے لوگ نماز پڑھ لیں جی۔ اچھا جی، توجہ سونے ہو تو جائز ہے، اور اگر یعنی یہ اس بندے کی پشت پر سجدہ کرے جو بھی وہ بھی اسی نماز میں ہے، جماعت سے پڑھ رہے ہیں، اور اگر سجدہ کیا رجل کی پشت پر کہ نہیں ہے نماز میں، نہیں ہے وہ نماز میں نہیں ہے، تو نہیں جائز سجدہ اس کا مثلا اگلے پاس پلوان صاحب نے کچھا پایا تو وہ اپنا تھلے سر رکھ کے ٹل دے کے اپنی ورزش کرتے پے نے، یہ پیچھے نماز پڑھ کے اندھی کانڈ تے سجدہ کر رہے ہیں، یہ سجدہ جائز مراد نماز سے ساجد کی نماز ہے، یعنی وہی نماز پڑھ رہے ہیں، پچھلا بھی اور اگلا بھی، حتیٰ کہ اگر ہو وہ اگلا دوسری نماز میں تو نہیں جائز سجدہ اس کا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ضرورت بلاتی ہے الی ذالک، اس کی طرف، کس کی طرف؟ پشت پر سجدے کی طرف، باوجہ بھیڑ کے، باوجہ تے بھیڑ تے تا ہونی ہے بھی جماعت کھلو گئی ہے تے جگہ تنگ ہے تے صفحہ تنگ کرو، تے جے کر یہ گل نہ ہو تو پھر تو بندہ کے پیچھے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، سارے کٹھی دن نہ پڑھنی۔ اور معاذ متحقق ہوگا یہ اشتراک فی الصلاۃ کے وقت، نہ کہ اس کے عدم کے وقت، علاوہ جواز اس صورت کا اس وقت مخصوص ہے ازدحام کے عذر کے ساتھ، اور نہیں جائز بغیر ازدحام کے۔ تو ازدحام ہوتا ہی ادو جدو کی ہوئے بھائی جماعت نال نماز سارے پڑھ رہے ہیں، جدو نماز ہی بکری بکری تو ہوں تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، کچھ انتظار کر لین گے، بگے پیچھے پڑھ لین گے جی۔ مسئلہ ہے بچوں، ہوں نواں مسئلہ، سجدے کی جگہ قدموں کی جگہ سے اونچی ہے، کتنی اونچی ہو تو نماز ٹھیک ہے، اور اگر ہو سجدے کی جگہ اونچی یعنی بلند، قدمین کی جگہ سے اگر ہے بلندی اس جگہ کی اندازہ بلندی 2 کھڑی اینٹوں کی، وہ کھڑیاں اینٹاں کنیاں کو وضاحت آ رہی ہے، 2 کھڑیاں اینٹاں دے برابر جگہ اچھی کیڑی تے پیر والی تھان نیویں ہے تے نماز، تو جائز ہے سجدہ اس پر
وگرنہ یعنی اگر نہ ہو بلندی اس کی اندازہ 2 کھڑی اینٹوں کا بلکہ ہو بلندی زیادہ تو بس نہیں جائز سجدہ۔ ہن 2 اینٹاں کھلوتیاں کیڑیاں؟ مراد اینٹ سے ماتن کے قول مقدار لبنتین سے اینٹ بخارا کی اور وہ ذراع کا چوتھا حصہ ہے۔ اے ذراع ایندا چوتھا حصہ۔ چوڑائی 6 انگلیاں، چوڑائی اٹ کھڑی کرو نا ہن بھی تے اینی ہوندی ہے جڑی ساڈیاں اٹاں نے نا او کھڑی انج نہیں تاں ایک بیٹھی، ایک ہوندی وکھی پرنے جنوں آندے ہو، کی آندے ہو وکھی پرنے، او اینی ہوندی ہے 6 انگلیاں 6 تے 6 12 انگلیاں 6 انگلیاں پس مقدار 2 کھڑی اینٹوں کی بلندی کی نصف ذراع ہے، طول 12 انگلیاں۔ اور ذکر کیا گیا خلاصہ میں ہو گیا گل آ رہی ہے اے کل نا اے 24 انگلاں نے تمہیں سمجھایا سی 4 8 کنیاں 16 20 ادھر سے بھی 24 انگلاں شمار ہوندا ہے۔ تو 12 کتنا ادھا کتنا ہویا؟ جی مطلب ماپ سکتے ہو اے 1.5 فٹ ہے، 1.5 فٹ فٹ کنا ہوندا ہے 12 انچ دا تے 12 تے 6 18 دا 9 انچ خلاصہ پہ 9 انچ جگہ اچھی ہے کندے نالوں کیڑی تو ٹھیک ہے، اگر اس تو چوکھی ہے تو پھر نہیں ٹھیک۔ اچھا جی، اور ذکر کیا گیا خلاصہ میں کی گل کہ فرمایا ہمارے مشائخ نے اگر سجدہ کیا 1 اینٹ پر تو جائز ہے اور 2 اینٹوں پر کیا تو نہیں جائز، اگر ہو ایک ان 2 کے اوپر دوسری کے۔ اے بھی مشائخ نے فرمایا ایک ٹھیک کنی 6 انگلاں فٹ دا چوتھا حصہ، اور اگر تیسرا تو 18 دا چوتھا، اور اگر ہوں دونوں پکی اینٹیں تو جائز ہے اس لیے کہ ارتفاع قلیل ہے۔ کچیاں اینٹاں بعض وڈیاں بندیاں نے تے پکی اٹ جیڑی ہوندی وہ سائز دی ہوندی تے پک کے پھر وہ تھوڑی سکڑ جاندی ہے جی، تے 2 پکیاں ہون تے اے مراد نے جی۔ اٹاں تھوڑے سامنے نے یار اے تو 9 انچ 10 دیتا ہے اے جی انتہا۔ اور وہ نہیں منافی اے جڑی گل کیتی مشائخ نے نہیں منافی اس کے جو یہاں ہے، اس لیے کہ بخارا کی اینٹ پکی اینٹ کے اندازے پر ہے جیسا کہ ہم نے تقریر کیا اس کی۔ مسئلہ جی، اور ذکر کیا ہے زاہدی نے اگر سجدہ کیا اس نے یعنی مریض نے دکان پر نہ کہ اس کے صدر پر تو جائز ہے مثل صحیح کے۔ اور اقرب وہ جو ذکر کیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے وجہ اس شے کے کہ ہم نے اس کو پہلے بیان کیا ہے سجدے کی بحث کے اول میں کہ من حد ادنی سجود مجزی کہ سجدہ جو کافی ہے وہ کتنا ہونا چاہیے، پس بے شک وہ سچا آتا ہے اس صورت میں جب ہو بلندی یہی مقدار نہ کہ زیادہ، پس چاہیے کہ غور و فکر کیا جائے۔ ایک جزی بچ رہے گی میں دسنا تمہیں بعد میں پتہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، منع کر لیجیے۔ اور اگر سجدہ کیا اس نے اور نہ رکھے اپنے دونوں قدم زمین پر تو نہیں جائز، اور رکھا اور اگر رکھے اس نے 2 کا 1 تو جائز ہے اور مکروہ ہے۔ اور اگر سجدہ کیا اس زحام کے سبب اور رش بھیڑ اپنی ران پر تو جائز ہے، اور یہ قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ منع کر بھی نہیں کیا تو اگر سجدہ کیا
اور نہ رکھے اس نے اپنے دونوں قدم زمین پر تو نہیں جائز، اور اگر اس نے رکھے اپنے دونوں قدموں کا ایک رکھا اور اگر اس نے رکھا اپنے دونوں قدموں کا ایک تو جائز ہے اور مکروہ ہے، اور اگر سجدہ کیا اس نے زحام کے سبب اپنی ران پر تو جائز ہے، اور یہ قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ یہ مبتدا خبر میں دھیان رکھیں، ہے کہاں کرنا ہوتا ہے۔ اور اگر سجدہ کیا اپنے گھٹنوں پر، کس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو نہیں جائز۔ اور اگر سجدہ کیا اس نے رجل کی پشت پر، اور حالانکہ وہ نماز میں ہے، وہ سے مراد کون؟ جو آگے مسجود جس کی پشت پر سجدہ کر رہے ہیں، تو جائز ہے۔ اور اگر سجدہ کیا رجل کی پشت پر کہ نہیں ہے وہ نماز میں، تو نہیں جائز۔ اور اگر ہو سجدے کی جگہ بلند قدمین کی جگہ سے اندازہ دو کھڑی اینٹوں کا، اور کھڑی تو مراد وکھی پر نے، تو جائز ہے، وگرنہ پس نہیں جائز۔ اور مراد لی ہے مصنف علیہ رحمہ نے، اور جو جزی نقل کی ہے جہاں سے، اینٹ کے ساتھ بخارا کی اینٹ، اور وہ ذراع کا ربع ہے۔ شابہ نکہ، شابہ۔ اور اگر سجدہ کیا اس نے اپنے گھٹنوں پر تو نہیں جائز، اور اگر سجدہ کیا اس نے رجل کی پشت پر حالانکہ وہ نماز میں ہے تو جائز ہے، اور اگر سجدہ کیا اس نے رجل کی پشت پر کہ نہیں ہے وہ نماز میں تو نہیں جائز۔ اور اگر ہو سجدے کی جگہ بلند قدمین کی جگہ سے اندازہ 2 کھڑی اینٹوں کا تو جائز ہے، وگرنہ پس نہیں۔ اور مراد لیا مصنف نے اینٹ کے ساتھ اینٹ بخارا کی، اور وہ ذراع کا ربع ہے۔ ذراع کا اونا بہیا ربع ذراع ہے، وہاں یہ بھی لکھا ہے بھی یہ ذراع 2 شبران، 2 گٹھاں کنیاں، لیکن ایک زیادہ ہوں اس تو جی عموماً 2 گٹھاں شمار ہوں نے قریب جی، تے 24 انگلاں اس طرح ہے، ایک ہوں انگل اس طرح، ایک انج بیٹھیاں انگلاں 24 جی چلو۔